آج 26 محرم الحرام جمعے کے دن ایک تسبیح ایک سورت کے طور پر یہ پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار لو۔ آج جمعے کا دن ہے، آج تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اس موقع کو ضائع مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج محرم الحرام کا آخری جمعے کے دن ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج اگر کوئی رب کریم سے اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے، اپنی کسی نامکمل خواہش کو پورا کرانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، تو پھر آج 26 محرم جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے ناظرین کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 26 محرم جمعے کے دن یہ وظیفہ صبح پڑھتا ہے تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا یہ خاص وظیفہ ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جو کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں اور دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو وہ تمام میرے بھائی میری بہنیں دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج 26 محرم جمعے کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی ہر بیماری شفا میں بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا، بے سکونی کا، بے برکتی اور لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور آج کل ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے۔ اگر آپ بھی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتے ہو تو پھر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، شادی کے لیے، شادی کے اسباب کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کا موقع ہرگز مت ضائع کرنا۔ بعض اوقات انسان پر جانے انجانے میں کروڑوں کا قرضہ ہو جاتا ہے، اور قرض ایک ایسی بلا ہے، ایسی بیماری ہے کہ جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو پھر ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی۔ آج 26 محرم جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کا کروڑوں کا قرض فوری اتر جائے گا۔ اگر آپ قرض سے مکمل نجات چاہتے ہیں، قرض سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ میں سے بہت سے ماں باپ پریشان بیٹھے ہیں بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے۔ بیٹی کے رشتوں کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیجیے پورے صدق دل اور کامل یقین کے ساتھ۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے گا کہ جب کسی خاص وظیفے کو کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور آج یہ محرم حرمت والا مہینہ، اللہ کریم کا مہینہ، رحمتوں برکتوں والا مہینہ، کربلائے شہداء کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ آج موقع ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ یہ وظیفہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ بے روزگاروں کے لیے روزگار، بے اولادوں کے لیے نرینہ اولاد، اور دنیا کی ہر بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے۔ ناظرین، آج تک جس کسی نے بھی یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگا، جو بھی مانگا وہ مل گیا۔ یہ وظیفہ نصیب کھول دیتا ہے، رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 26 محرم جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو ضرور مل جائے گا انشاءاللہ۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے ناظرین۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا پھر نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر میں کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے ناظرین کرام؟ عمل یہ ہے کہ آج 26 محرم الحرام کا آخری جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو چھوٹا درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے، اور ویسے بھی آج جمعے کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। कोई बेघर है, किराए के मकान में रहता है, अपना ज़ाती मकान ख़रीदना चाहता है, उसके लिए पढ़ ले। कोई मनपसंद नौकरी चाहता है, कोई मनपसंद शादी कराना चाहता है, कोई कारोबार में तरक्की अरूज और कामयाबी चाहता है, आप उसके लिए पढ़ लें। आप रब्बे करीम से आज जो भी मांग सकते हैं, जितना भी मांग सकते हैं, जैसा भी मांग सकते हैं, आज ये वजीफ़ा किसी सूरत न छोड़िएगा नाज़रीन। अगर मेरा बस चलता तो मैं आपसे हर एक को बाजू से पकड़ कर मुसल्ले पर बिठाती और कहती कि आज 26 मुहर्रमुल हराम आखिरी जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ लो। अपने ख़ास मकसद की नियत करते साथ ही फ़ौरी तौर पर आपने एक बार तौज़ो तस्मिया औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वह वजीफ़ा अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों का वजीफ़ा है। आपने या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम रब्बे करीम का इस्मे आज़म है जो मुस्तजाबुल दावत बना देता है, यानी कि मांगने वाले को बांटने वाला बना देता है, तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, नसीब को खोल देता है, रुकावटों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है। नाज़रीन इकराम, आपने या हय्यु या कय्यूम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या हय्यु या कय्यूम एक बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 3 बार हो गया। इसी तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 41 बार पढ़ना है, ठीक है। 41 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी और ना ही कोई आपसे बात करेगा। या हय्यु या कय्यूम को 41 बार पढ़ते दौरान अगर आप रब्बे करीम से 41,000 हाजात की नियत करके बैठेंगे, 41,000 मकासद की नियत करके बैठेंगे, वो हाजतें, वो मकासद जो आपको नामुमकिन लगते हैं, तो आज 41 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ने से आपकी 41 की 41 हाजात, 41 के 41 मकासद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी इंशाअल्लाह। पहले नंबर पर 41 बार या हय्यु या कय्यूम को पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। आज 26 मुहर्रम जुम्मे के दिन सूरह कौसर को पढ़ने से अगर 7 नस्लों के रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाए, घर के हालात बेहतर हो जाएं, घर से बेसकूनी बेबरकती का ख़ात्मा हो जाए, हर मुश्किल परेशानी जड़ से ख़त्म हो जाए, तो इससे बढ़कर नाजरीन आपको और क्या चाहिए? बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो आज इस वजीफ़े को छोड़ेगा। अकबरीन फरमाते हैं कि 26 मुहर्रम जुम्मे के दिन यह वजीफ़ा पढ़ने की तौफ़ीक सिर्फ़ उसी को होगी जिसे रब की ज़ात रिज़्क़ और दौलत से नवाजना चाहती है, जिसे कारोबार में तरक्की अरूज व कामयाबी अता करना चाहती है। सूरह कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शअनियका हुवल अब्तर। सूरह कौसर को अब आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। जब आप सूरह कौसर को भी 21 बार पढ़ लें तो अब आपने तीसरे नंबर पर वो वजीफ़ा पढ़ना है जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, ये अमल मुकम्मल ही नहीं हो सकता। नाज़रीन इकराम, आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर रब्बे करीम से इल्तिजा करते हुए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करना है और या अल्लाह या मुहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह रब्बे करीम का ज़ाती नाम है और या मुहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। अल्लाह और उसके महबूब के ज़ाती नाम को पढ़ते साथ ही आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, आखिरत भी आसान हो जाती है। घर से बेसकूनी बेबरकती लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी ऐसे ख़त्म होती है नाज़रीन जैसे ख़त्म होने का हक़ होता है। अगर आज आप अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, जो लोग आपके रास्ते में रुकावट बनते हैं, रिश्ता होते होते आपका रह जाता है, काम होते होते बनते बनते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो पाता, तो फिर आज 26 मुहर्रमुल हराम के आखिरी जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है आपकी। और ऐसे ऐसे मोजज़ात होंगे आपके साथ, ऐसे ऐसे रास्ते बनेंगे आपके लिए, आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपने इन मुबारक नामों को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या मुहम्मद 1 बार हो गया, या अल्लाह या मुहम्मद 2 बार हो गया,
یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر پہ اتنا ہی آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے ناظرین، جتنا کہ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے کہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ کے سپرد کر دینے ہیں اور رو رو کر، گر گرا کر، سچے دل سے، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے اس پیارے بابرکت دن کے صدقے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ ناظرین شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔